سوری، میں باہر نہیں جا سکتا۔ آپ نے جو باتیں کرنی ہیں میرے سامنے ہی کریں گے، سب انسپکٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو پھر تشریف رکھیں، نعمانی نے کہا تو سب انسپکٹر جلدی سے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارا نام احمد رضا ہے اور تم سینٹرل بینک کی کینٹ برانچ میں اسسٹنٹ مینیجر ہو، نعمانی نے کہا تو نوجوان نے کوئی جواب دینے کے بجائے صرف اسبات میں سر ہلا دیا۔ میرا نام نعمانی ہے اور میں تمہارے فلیٹ سے تیسرے فلیٹ میں رہتا ہوں۔ میں ایک بزنس مین ہوں۔ تمہاری بیوی نائلہ میرے پاس آئی تھی، اس نے مجھے بتایا کہ تمہیں جعلی کرنسی کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے اور میں تمہاری مدد کروں۔ ہمسایہ ہونے کے ناطے میں نے اس شرط پر حامی بھر لی ہے کہ اگر تم بے گناہ ہوئے تو ضرور تمہاری مدد کروں گا۔ سینٹرل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر حشمت خان میرے دوست ہیں۔ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ میری تم سے ملاقات کرا دیں، چنانچہ ان کی وجہ سے یہ ملاقات ہو رہی ہے، نعمانی نے اپنے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ نے مہربانی کی ہے جناب، اس بار احمد رضا نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا۔ اب تم تفصیل سے بتاؤ کہ تم کس طرح اس سنگین جرم میں ملوث ہوئے ہو، سب کچھ تفصیل سے بتا دو، نعمانی نے کہا۔ جناب، بس لالچ نے اندھا کر دیا تھا، احمد رضا نے ساتھ بیٹھتے ہوئے سب انسپکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سر جھکا لیا۔ کب سے یہ کام کر رہے ہو؟ نعمانی نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ سب انسپکٹر کی موجودگی کی وجہ سے وہ ایسی بات کر رہا ہے، شاید ان لوگوں نے اسے مجبور کر دیا تھا کہ وہ اقبالی بیان دے۔ بہت عرصے سے جناب، احمد رضا نے اسی طرح سر جھکائے ہوئے جواب دیا، لیکن اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بوجہ مجبوری ہی کہہ رہا ہے۔ اور کون کون شریک ہے اس جرم میں؟ نعمانی نے کہا۔ 10-12 آدمی ہیں جناب، میں نے انسپکٹر صاحب کو نام بتا دیے ہیں، احمد رضا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، میں تمہاری ضمانت کرانے کا بندوبست کرتا ہوں، نعمانی نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب، اس کی ضمانت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہی تو بڑا مجرم ہے، سب انسپکٹر نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو نعمانی نے اس بات میں سر ہلایا اور تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ اب اس کا رخ انسپکٹر توفیق کے آفس کے بجائے پارکنگ کی طرف تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس خرانٹ انسپکٹر کے چنگل سے اس شریف نوجوان کو بہرحال نکال لے گا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے اس بلڈنگ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی جہاں صدیقی کا فلیٹ تھا۔ چونکہ اسے خیال آ گیا تھا کہ جعلی کرنسی کا یہ اسکینڈل 4 سٹارز کا کیس بن سکتا ہے، اس لیے اس نے 4 سٹارز کے چیف صدیقی سے فوری طور پر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ صدیقی کے فلیٹ کے بند دروازے پر موجود تھا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ اندر سے صدیقی کی آواز سنائی دی۔ نعمانی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر صدیقی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ آؤ، صدیقی نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا اور نعمانی اندر داخل ہو گیا، سلام کیا اور پھر کرسی پر بیٹھ گیا۔ خیریت؟ تمہارے چہرے پر کچھ ضرورت سے زیادہ ہی سنجیدگی نظر آ رہی ہے، صدیقی نے دروازہ بند کر کے واپس مڑتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، میں تمہیں 4 سٹارز کے لیے ایک نئے کیس کے بارے میں بتانے آیا ہوں، نعمانی نے کہا تو صدیقی چونک پڑا، لیکن وہ کچھ کہنے کے بجائے نعمانی کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا۔ تو نعمانی نے نائلہ رضا کی آمد سے لے کر یہاں فلیٹ تک پہنچنے کی تمام روداد انسپکٹر توفیق اور احمد رضا سے ہونے والی تمام گفتگو دہرا دی اور ساتھ ہی اپنا یہ آئیڈیا بھی بتا دیا کہ احمد رضا کو فیڈرل ایجنسی والے ٹریپ کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس جرم کے پیچھے کچھ بڑے ہاتھ ہیں اور انہیں بچانے کے لیے سارا ملبہ احمد رضا پر ڈالا جا رہا ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں، احمد رضا مجھے شکل و صورت سے سیدھا سادہ آدمی لگتا ہے، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس پر شدید بے رحمانہ تشدد کیا گیا ہے اور نہ جانے اسے کس کس طرح کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ سب انسپکٹر ساتھ نہ بیٹھتا اور انسپکٹر توفیق یہ نہ کہتا کہ میری ملاقات کے بعد احمد رضا کی باقاعدہ تلاشی لی جائے گی، نعمانی نے کہا۔ لیکن احمد رضا نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا، تبھی تو وہ پھنسا ہے، صدیقی نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے چارہ بنایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی وجہ سے بید کھلنے پر ملبہ اس پر ڈال دیا گیا ہو۔ بہرحال یہ میرا آئیڈیا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اصل حقائق سامنے آئیں، نعمانی نے کہا۔ تمہاری بات وزنی ہے نعمانی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سلسلے میں احمد رضا کو سینٹرل ایجنسی کے پنجے سے نکالا جائے، تب اصل حقیقت سامنے آئے گی، صدیقی نے کہا۔ اسے اعتراف جرم کرایا جا چکا ہے، اس لیے اب اس کی ضمانت تو نہیں ہوگی،
البتہ اگر تم کہو تو خفیہ ریڈ کر کے اسے وہاں سے نکالا جا سکتا ہے۔ نعمانی نے کہا، نہیں، اس طرح وہ بے گناہ آدمی مزید پھنس جائے گا۔ میرا خیال ہے ہمیں اس کے لیے 4 سٹارز کو استعمال کرنا پڑے گا۔ صدیقی نے کہا، لیکن چیف نے تو منع کر رکھا ہے کہ سوائے شدید ترین ضرورت کے 4 سٹارز کو سامنے نہ لا جایا جائے۔ پھر نعمانی نے کہا، میں چیف سے بات کرتا ہوں۔ صدیقی نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2۔ رابطہ قائم ہوتے ہی X2 کی مخصوص آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں جناب، 4 سٹارز کے سلسلے میں آپ سے ایک کام کی اجازت لینی ہے۔ صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تفصیل سے بات کرو۔ دوسری طرف سے خشک لہجے میں کہا گیا تو صدیقی نے نعمانی کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ سینٹرل بینک کے اسسٹنٹ مینیجر کے ملوث ہونے کا مطلب ہے کہ انتہائی وسیع پیمانے پر جعلی کرنسی ملک میں پھیلائی جا رہی ہے تاکہ ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا جائے۔ اس لیے تم نے اس سارے سلسلے کا فوری طور پر کھوج لگانا ہے۔ میں سر سلطان کو حکم دیتا ہوں کہ وہ اس اسسٹنٹ مینیجر کو تمہاری تحویل میں دیے جانے کے احکامات اعلیٰ حکام سے حاصل کر لیں، لیکن تم نے اسپیشل فورس کے کارڈز استعمال کرنے ہیں۔ تم 10 منٹ بعد مجھے پھر فون کرو گے۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے ریسیور رکھ دیا۔ گڈ شو، اب مزہ آئے گا کام کرنے کا، نعمانی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ چیف کی ذہانت واقعی بے مثال ہے۔ وہ ایک لمحے میں اس بھیانک سازش کی تہہ میں پہنچ گیا ہے، لیکن اب ہمیں انتہائی تیز رفتاری سے کام کرنا ہوگا کیونکہ اب چیف کو ساتھ ساتھ رپورٹ بھی دینی پڑے گی، صدیقی نے کہا اور نعمانی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر 10 منٹ بعد صدیقی نے دوبارہ ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کر دیے۔ X2۔ دوسری طرف سے چیف کی مخصوص آواز سنائی دی۔ صدیقی بول رہا ہوں جناب، صدیقی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ سر سلطان کو میں نے ضروری احکامات دے دیے ہیں، تم انہیں آفس میں فون کر کے اسپیشل فورس اور اپنا نام بتاؤ، وہ تمہیں گائیڈ کریں گے۔ X2 نے سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو صدیقی نے کریڈل دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری وزارت خارجہ۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ اسپیشل فورس ہیڈ کوارٹر سے صدیقی بول رہا ہوں، سر سلطان سے بات کرائیں۔ صدیقی نے کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ PA نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہیلو۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی بھاری اور باوقار آواز سنائی دی۔ میں صدیقی بول رہا ہوں سر، اسپیشل فورس سے۔ صدیقی نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا، ہاں، آپ ایسا کریں کہ فیڈرل ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل اعظم خان سے فون پر بات کر لیں، میں نے انہیں ضروری احکامات دے دیے ہیں، وہ فوراً آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ سر سلطان نے جواب دیا۔ سر، میں ان سے کس حوالے سے بات کروں؟ صدیقی نے کہا، اسپیشل فورس کے حوالے سے، اور اپنا نام بتا دیں، پھر آپ جیسے کہیں گے ویسے ہی ہوگا، سر سلطان نے جواب دیا۔ شکریہ سر، صدیقی نے جواب دیا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انکوائری پلیز۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ فیڈرل ایجنسی کا ڈائریکٹر جنرل اعظم خان کا نمبر دیں۔ صدیقی نے کہا تو دوسری طرف سے ایک نمبر بتا دیا گیا۔ صدیقی نے شکر ادا کیا اور کریڈل دبا کر ٹون آنے پر اس نے آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ PA2 ڈائریکٹر جنرل فیڈرل ایجنسی۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک آواز سنائی دی۔ اسپیشل فورس کے ہیڈ کوارٹر سے صدیقی بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل سے بات کرائیں۔ صدیقی نے بھی تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، اعظم خان بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک سخت سی آواز سنائی دی۔ اسپیشل ہیڈ کوارٹر سے صدیقی بول رہا ہوں، سر سلطان نے ابھی آپ سے بات کی ہوگی۔ صدیقی نے اسپاٹ لہجے میں کہا، او یس، فرمائیے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ڈائریکٹر جنرل نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، فیڈرل ایجنسی کی سینٹرل پوسٹ نے جعلی کرنسی کے سلسلے میں سینٹرل بینک کینٹ برانچ کے اسسٹنٹ مینیجر احمد رضا کو گرفتار کیا ہوا ہے۔ ہم فوری طور پر احمد رضا اور اس سلسلے کا تمام ریکارڈ اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ اچانک ہونا چاہیے۔ وہاں کے عملے کو اس کا علم تحویل میں لینے سے پہلے کسی صورت میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ صدیقی نے کہا، پھر تو مجھے خود وہاں جانا پڑے گا۔ آپ ایسا کریں کہ میرے آفس آ جائیں، ہم یہاں سے اکٹھے چلیں گے، ڈائریکٹر جنرل نے کہا۔ نہیں، آپ کے آفس سے وہاں فوری اطلاع ہو جائے گی۔ ہم اس پوسٹ کے انچارج توفیق کے آفس سے آپ کو فون کر لیں گے۔
پھر آپ اسے حکم دے دیں۔ صدیقی نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی نمبر پر موجود رہوں گا اور آپ کی کال کا انتظار کروں گا۔ ڈائریکٹر جنرل نے جواب دیا تو صدیقی نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آؤ نعمانی، صدیقی نے ریسیور رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا اور نعمانی بھی سر ہلاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں کار میں بیٹھے اعظم روڈ کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ یہ کار نعمانی کی ہی تھی اور ڈرائیونگ سیٹ پر نعمانی ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سینٹرل پوسٹ کی عمارت میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر دونوں نیچے اتر آئے۔ اسپیشل فورس کا بیج تمہارے پاس ہے؟ میرے پاس تو نہیں ہے، اچانک نعمانی نے کہا۔ ہاں ہے، آؤ، صدیقی نے کہا اور پھر نعمانی صدیقی کو ساتھ لے کر انسپکٹر توفیق کے آفس کی طرف بڑھ گیا۔ انسپکٹر صاحب اندر موجود ہیں؟ نعمانی نے باہر موجود چپراسی سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس سر، چپراسی نے اس کے قد و قامت اور لباس سے متاثر ہوتے ہوئے کہا اور نعمانی نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ صدیقی اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر توفیق کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے نعمانی اور صدیقی کو اندر آتے دیکھا تو ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ آپ صاحبان کو اطلاع دے کر اندر آنا چاہیے تھا، یہ دکان نہیں آفس ہے، انسپکٹر توفیق نے درست لہجے میں کہا۔ یہ پبلک آفس ہے انسپکٹر صاحب، میرا نام تو آپ پہلے ہی جانتے ہیں، ان کا نام صدیقی ہے اور اب ہم تعارف بھی کرائیں گے۔ ہمارا تعلق اسپیشل فورس سے ہے، نعمانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہوگا، لیکن میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ انسپکٹر توفیق نے بڑے بے پرواہ لہجے میں کہا، جیسے اسپیشل فورس کی اسے ذرا برابر بھی پرواہ نہ ہو۔ ذرا فون مجھے دکھائیے، میں نے آپ کے ڈائریکٹر جنرل اعظم خان صاحب سے بات کرنی ہے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے آفس سے میں انہیں فون کروں۔ صدیقی نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی فون اٹھا کر اپنے سامنے کیا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ انسپکٹر توفیق کے چہرے پر پہلی بار پریشانی کے تاثرات نمودار ہو گئے تھے، لیکن وہ ہونٹ بھینچ کر خاموش بیٹھا رہا۔ پی اے ٹو ڈائریکٹر جنرل، رابطہ قائم ہوتے ہی ڈائریکٹر جنرل کے پی اے کی آواز سنائی دی۔ اسپیشل فورس کا صدیقی بول رہا ہوں، ڈائریکٹر جنرل صاحب سے بات کرائیں، صدیقی نے تحقمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ ہیلو، چند لمحوں بعد ڈائریکٹر جنرل کی آواز سنائی دی۔ میں صدیقی بول رہا ہوں، اسپیشل فورس کا صدیقی، سینٹرل پوسٹ کے انچارج توفیق کے آفس سے، صدیقی نے کہا۔ ریسیور انسپکٹر توفیق کو دیں، دوسری طرف سے کہا گیا تو صدیقی نے ریسیور انسپکٹر توفیق کی طرف بڑھا دیا۔ انسپکٹر توفیق نے جلدی سے ریسیور پکڑ لیا۔ سر، میں انسپکٹر توفیق بول رہا ہوں سر، انسپکٹر توفیق نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اس لمحے صدیقی نے سامنے پڑے ہوئے فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ انسپکٹر توفیق، اسپیشل فورس کے افسران تمہارے آفس میں موجود ہیں۔ سینٹرل بینک کینٹ برانچ سے جعلی کرنسی کے سلسلے میں پکڑے جانے والے ملزم فوری طور پر تم اسپیشل فورس کے حوالے کرو گے اور اس کی فائل بھی۔ اور سنو، اسپیشل فورس کے تمام احکامات کی تم نے اس طرح تعمیل کرنی ہے جیسے تم میرے احکامات کی کرتے ہو۔ اگر مجھے اس سلسلے میں معمولی سی شکایت بھی ملی تو تم اپنا حشر آسانی سے سمجھ سکتے ہو، ڈائریکٹر جنرل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، انسپکٹر توفیق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریسیور آفیسر صدیقی کو دو، ڈائریکٹر جنرل نے کہا تو انسپکٹر توفیق نے ریسیور واپس صدیقی کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے چہرے پر ان دونوں کے لیے انتہائی مرعوبیت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یس، صدیقی بول رہا ہوں، صدیقی نے کہا۔ صدیقی صاحب، میں نے انسپکٹر توفیق کو ہدایات دے دی ہیں، اگر وہ آپ کے احکامات کی تعمیل میں کوئی کمی کرے تو آپ اس کی اطلاع براہ راست مجھے دیں گے، ڈائریکٹر جنرل نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ، صدیقی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ جناب، میں معذرت خواہ ہوں جناب، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیں جناب، انسپکٹر توفیق نے تقریباً رو دینے والے لہجے میں کہا۔ انسپکٹر توفیق، پہلے اس کیس کی فائل مجھے دے دیں، صدیقی نے کہا تو انسپکٹر توفیق نے میز کی دراز کھولی اور ایک فائل نکال کر اس نے صدیقی کی طرف بڑھا دی۔ آپ کیا پینا پسند کریں گے؟ انسپکٹر توفیق نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ ہم ڈیوٹی پر ہیں انسپکٹر توفیق، آپ نعمانی کے ساتھ جائیں اور اس احمد رضا کو یہاں لے آئیں، صدیقی نے کہا۔ میں اسے یہیں بلوا لیتا ہوں جناب، انسپکٹر توفیق نے انٹرکام کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، سمجھے؟
ورنہ تم سڑک پر جوتیاں چھڑکاتے نظر آؤ گے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں ہے کہ اسپیشل فورس تمہارے ڈائریکٹر جنرل کے ہاتھوں میں بھی ہتھکڑیاں ڈال سکتی ہے۔ ہم نے تو پھر تمہارا لحاظ کیا ہے، صدیقی نے کرخت لہجے میں کہا۔ یس سر، انسپکٹر توفیق نے کہا اور تیزی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نعمانی اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ صدیقی نے فائل کھولی اور اسے سرسری طور پر دیکھنے لگا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور انسپکٹر توفیق اور نعمانی کے ساتھ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نوجوان کا حلیہ بتا رہا تھا کہ اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا ہے۔ صدیقی سے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی احمد رضا ہے۔ احمد رضا کے چہرے پر شدید پریشانی تھی، لیکن اب اس کے ہاتھ آزاد تھے۔ نعمانی، تم انہیں ساتھ لے کر کار میں بیٹھو، میں انسپکٹر صاحب سے چند باتیں کر کے آ رہا ہوں۔ صدیقی نے نعمانی سے مخاطب ہو کر کہا۔ آؤ احمد رضا، نعمانی نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ احمد رضا نے انسپکٹر توفیق کی طرف دیکھا۔ جاؤ، اور جیسے ہی آفیسر کہہ رہے ہیں ویسے ہی کرو، اب تم ان کی تحویل میں ہو، انسپکٹر توفیق نے کہا تو احمد رضا واپس مڑا اور نعمانی کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ انسپکٹر صاحب، میں نے فائل سرسری طور پر دیکھ لی ہے، اس کے علاوہ آپ اس کیس کے سلسلے میں کچھ بتانا پسند کریں گے؟ صدیقی نے انسپکٹر توفیق سے مخاطب ہو کر کہا۔ ساری تفتیش تو مکمل ہو چکی ہے، اب صرف ہم نے اس پریس کو ٹریس کرنا تھا جہاں یہ جعلی کرنسی چھاپی جاتی ہے، اور بس، انسپکٹر توفیق نے کہا۔ اس بارے میں آپ کو کسی نے کچھ نہیں بتایا؟ صدیقی نے کہا۔ احمد رضا نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ سب اپنے اپنے ٹھکانوں سے غائب ہیں، ہمارے آدمی وہاں کی نگرانی کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی قابو میں آئے گا تو پریس کے بارے میں پتہ چلے گا، انسپکٹر توفیق نے بتایا۔ احمد رضا کا کیا رول ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ جناب، یہ اس گینگ کا ممبر ہے، یہ جعلی کرنسی کی گڈیوں کو بینک میں موجود اصل نوٹوں کی گڈیوں سے بدل دیتا ہے، انسپکٹر توفیق نے بتایا۔ یہ پکڑا کیسے گیا ہے؟ ہمارے پاس مسلسل شکایات آ رہی تھیں کہ اس بینک سے جعلی نوٹوں کی گڈیاں ڈلیور کی جا رہی ہیں، لیکن بظاہر وہاں ایسی کوئی بات نظر نہ آتی تھی۔ یہ شخص انتہائی مہارت سے یہ کام کرتا تھا، چنانچہ میں نے اپنے طور پر وہاں نگرانی کا انتظام کیا اور پھر ہمارے آدمیوں نے اسے جعلی نوٹوں کی گڈی سمیت پکڑ لیا۔ یہ گڈی اس کے میز کے دراز میں موجود تھی۔ اس کے بعد معمولی سی پوچھ گچھ سے اس نے یہ سب کچھ بتا دیا، انسپکٹر توفیق نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ جعلی کرنسی پکڑی بھی گئی ہے؟ صدیقی نے پوچھا۔ جی ہاں، 10 گڈیاں بڑے نوٹوں کی پکڑی گئی ہیں۔ یہ گڈیاں اس احمد رضا نے ایشیا بلڈنگ کے کمرے میں چھپا رکھی تھی، یہ اس کمرے کو میٹنگ روم کے طور پر استعمال کرتے تھے، انسپکٹر توفیق نے جواب دیا۔ کہاں ہے وہ مال؟ صدیقی نے پوچھا۔ میں منگواتا ہوں سر، انسپکٹر توفیق نے کہا اور فون جو صدیقی کے سامنے پڑا ہوا تھا اٹھا کر اپنے سامنے رکھا اور ریسیور اٹھا کر اس نے 2 نمبر پریس کر دیے۔ سب انسپکٹر یونس، احمد رضا کے ذریعے جو جعلی کرنسی پکڑی گئی ہے اس کا پیکٹ لے آؤ فوراً، انسپکٹر توفیق نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک پیکٹ تھا۔ اس نوجوان نے سلام کر کے پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ اب جاؤ تم، انسپکٹر توفیق نے اس نوجوان سے کہا اور وہ سلام کر کے مڑا اور واپس چلا گیا۔ صدیقی نے پیکٹ کھولا اور ایک گڈی نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ یہ بڑے نوٹوں کی گڈی تھی اور انتہائی ماہرانہ انداز میں چھاپی گئی تھی اور کسی طرح بھی جعلی نظر نہ آ رہی تھی۔ یہ کس طرح جعلی ہے؟ صدیقی نے انسپکٹر توفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور انسپکٹر توفیق بے اختیار مسکرا دیا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں طنز نمایاں تھا۔ جناب، اس پر جو تصویر ہے اس کے کوٹ پر انگوٹھا پھیر کر دیکھیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نوٹ پر ابھری ہوئی لائنوں پر انگوٹھا پھیر رہے ہیں تو پھر اصلی نوٹ ہوگا، اور اگر وہ جگہ ہموار ہو عام کاغذ کی ہوئی تو پھر نقلی نوٹ ہوگا، کیونکہ یہ ابھری ہوئی لائنیں ایسی مشین سے بنائی جاتی ہیں جو کسی جعل ساز کو میسر نہیں ہو سکتی، انسپکٹر توفیق نے کہا تو صدیقی نے نوٹ پر موجود تصویر کے کوٹ پر انگوٹھا پھیرا تو واقعی وہاں کاغذ ہموار تھا، عام کاغذ کی طرح۔ صدیقی نے نوٹوں کی گڈیاں واپس پیکٹ میں ڈال دیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیکٹ میں ساتھ لے جا رہا ہوں، صدیقی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ان کی رسید جناب، انسپکٹر توفیق نے جھجکتے ہوئے کہا۔ اپنے ڈائریکٹر جنرل سے رسید لے لینا، ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ آپ کے ڈائریکٹر جنرل تک ہی پہنچا دیں، صدیقی نے کہا اور پیکٹ اور فائل اٹھا کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے سے باہر آ کر پارکنگ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔
عمران نے کار ہوٹل عالیشان کے پارکنگ میں روکی اور نیچے اتر کر وہ ہوٹل کی عمارت کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ ایک ادھیڑ عمر آدمی ایک طرف سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جناب، کیا آپ مجھے 1 منٹ دیں گے؟ اس ادھیڑ عمر آدمی نے عمران کے قریب پہنچ کر کہا تو عمران بھی اختیار ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگا۔ صرف 1 منٹ؟ لیکن یہ تو بہت کم وقت ہے۔